حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں حافظ بنا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو حافظ بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو اس لیے حافظ بنایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ کچھ ایصال ثواب کریں گے، کچھ پڑھیں گے، مجھے ثواب بخشیں گے، اور آپ کا یہ بخشا ہوا میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو جلدی بھلا دیتی ہے، بیٹا مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی، مجھے بھلانے میں جلدی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے۔ جب سے میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 30 سال ہو چکے ہیں، 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے مغرب کے بعد اوابین کی نفلوں میں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے ایک پارہ تلاوت نہ کی۔ گرمی ہو، سردی ہو، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں اپنے والدین کے لیے اوابین کی نفلوں میں ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ میں نے جب حساب لگایا میں نے کہا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کے لیے صرف اوابین کی نفلوں میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا، صرف اوابین کی نفلوں میں۔ اس کے علاوہ جو وہ ایصال ثواب کرتے ہوں گے اور قاری صاحب کی اپنی خدمات، سبحان اللہ، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیں، بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں، لیکن کم از کم دین کے ساتھ جوڑیں۔ اب تو الحمدللہ بہت آسانی ہو گئی ہے، کئی سارے شہروں میں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ دن کے وقت ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، شام کے وقت اداروں میں باقاعدہ قرآن اور احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یا بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، شام کے وقت باقاعدہ تعلیم دیتے دلواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچوں کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی جاری رہے گی اور ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔